شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ اس میں سے سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک ذمہ دار تھا۔ یوسف پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا کھیتوں سے واپس آتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تھکان کو محسوس کرتا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر صرف اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکان اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے، فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ دل میں ہلکی سی ندامت کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے لبوں سے کوئی الفاظ نہ کہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب آدمی تھا اور اسے مال اور دولت کی کمی نہیں تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیات زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ کرتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کمرے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ، تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت سے نہیں۔ ساری رات بوڑھا باپ کھانستا رہا۔ تنگ آ کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی تو بچے ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ فاروق بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس جا کے رہ سکتے ہیں، وہاں آپ سکون سے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھیج دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے پاس سے اپنے تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔
اس نے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا کبھی دھیان نہیں گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا دیتی اور ان سے کھیلنے کا کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوریوں سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو گیا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہو گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے اپنے چوتھے بیٹے احمد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کے استقبال کے لیے بہت خوش نظر آیا۔ احمد کی خوشی صرف لالچ کی وجہ سے تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی بنا پر۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال اور دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھا اور ان کی کوئی خدمت نہ کی، بلکہ الٹا تکلیف دیتی رہی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ مگر بیوی کا کیا قصور جب بیٹا ہی خدمت کرنے کو تیار نہ تھا۔ احمد بھی اپنے کاروباری امور میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اسی دوران بوڑھے والد کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی اور آخر کار ایک دن احمد نے بھی انکار کر دیا۔ احمد نے جواب دے دیا اور کہا، بابا، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ کہیں اور چلے جائیں۔ اس کے یہ بے درد الفاظ سن کر بوڑھے حکیم کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی انسان تھا۔ وہ دہاڑی لگا کر جو بھی پیسے کماتا، ان سے اپنے باپ کی دوائیاں خریدتا اور گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی نہایت ایماندار تھی، جو اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوشی محسوس کی اور بہت سی دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آ گئی اور وہ اس بات پر شکر گزار ہو گیا کہ آخر کار اسے وہ عزت مل گئی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ لیکن پھر اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہو گیا۔ اس کے دل میں والد کی عزت و محبت کا سمندر تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور کہا، بیٹا، میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب کم ہی رہ گئی ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں۔ آپ کے بعد ہم کیسے رہ سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تو زندگی کا سچ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے۔ عبداللہ نے نم آنکھوں سے کہا، بابا، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟
میں وہ خدمت تو نہ کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن آپ کے دل میں کوئی گلہ یا شکوہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا دل ہلکا کریں۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ سے کہا، بیٹا، ایک آخری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن صرف تم ہی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ بیٹا، میرے مرنے کے بعد تم بغداد جا کر میرے دوست علی کے پاس جانا اور اسے میرا نام لے کر کہنا، حکیم صاحب وفات پا چکے ہیں اور وہ امانت جو انہوں نے آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ دے دیں۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت وہ دے وہ تمہارے لیے ہی ہے، صرف اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ میرا تمہارے لیے وہ آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو اس میں سے کچھ بھی نہ دینا۔ اور بالآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل میں بجلی کی طرح بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس کے دل میں بے پناہ خالی پن رہ گیا۔ اس کی بیوی بھی شدت سے غم سے رونے لگی۔ کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی اور اس کو وہ اپنے والد کی جگہ ہی دیتی تھی اور دل سے اس کا احترام کرتی تھی۔ عبداللہ نے خود پر قابو پایا، والد کی وفات کی خبر باقی بھائیوں کو دی۔ انہوں نے باپ کے جنازے میں شرکت دی۔ وہ تمام بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ دیانتداری اور محبت کی مثال رہا، اس نے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سے سب بھائی کا حق ہے، حالانکہ بابا نے وہ صرف میرے لیے ہی وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر ہم پانچوں بھائی اسے برابر تقسیم کر لیں گے۔ عبداللہ نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے اس کے بھائیوں نے کہا۔ وہ بغداد گیا اور امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیران رہ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات تھے اور ماں کے چھوڑے ہوئے زیورات اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو وہ سارا سامان برابر تقسیم کیا۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلدی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائیوں نے اپنے کاروبار میں بری طرح نقصان کا سامنا کیا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ کوفہ سے عمدہ کپڑا خریدتا اور بغداد کے بازار میں بیچتا۔ وقت کے ساتھ وہ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی دیانتداری، باپ کی دعائیں اور مستقل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈھال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی بیچی ہوئی دکانیں بھی واپس خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد امیر ترین انسان بن گیا۔ وہی بھائی جو کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر سوالی بن کر آنے لگے۔ عبداللہ جو ایک رحم دل انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتا۔ اس کا یہ رویہ اس کی والد کی سکھائی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھی۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی
اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو یاد کرتا۔ عبداللہ کہتا، بابا آپ کی دعاؤں اور نصیحتوں نے ہی مجھے بغداد کا امیر ترین انسان بنا دیا، لیکن آپ کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا۔ اس طرح کی اور بھی کہانیاں سننے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔